راشن کی پیکنگ ہو رہی ہے سبزیوں کی، تو یہ کتنی دیر میں آپ لوگ نکالیں گے ابھی؟ یہ ہر ہفتے میں، اس ہفتے میں یہ دوسری دفعہ ہے، اور یہ تقریباً 6 دفعہ ہم نے جو ہے نا اس سبزی کی پیکنگ کی، اس کے علاوہ راشن بھی جو ہے نا ہم نے ارینج کیے، اور کافی جو ہمارا ایریا گجری کا حلقہ ہے یہاں ڈسٹریبیوٹ کیے، کچھ ہمیں ضلع سے ملے، کچھ ہم نے دوستوں سے ڈونیٹ کر کے جو ہے نا انہوں نے بھی دیے، تو الحمدللہ ہم نے پورے حلقے میں راشن بھی تقسیم کی، چھٹی دفعہ کی سبزی بھی تقسیم کی، کچھ اور جو ضرورت کی چیزیں وہ بھی ہم نے تقسیم کی، اور یہ ناظم صاحب حلقے کے ناظم ذلی نظم سب کے تعاون سے یہ کام جاری ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ حال خدمت ہر منتھلی مطلب لاک ڈاؤن نہ ہونے کے باوجود، لاک ڈاؤن جب نہیں تھا وہ بھی حال خدمت ہر منتھلی لوگوں کو پیسے اپنا کیا بولتے ہیں راشن یہ گجری میں جو ہمارے کچھ دوست ہیں، جو جماعت کے دوست ہیں، متعین افراد ہیں، تقریباً 128 130 تک گھر ہے، ان کو ہر مہینے وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو راشن مہیا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو گجری کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے نا کافی لوگوں کو راشن بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، باقی چیزیں بھی دیتے ہیں، تو کافی کارکن بھی ہیں ماشاء اللہ، کافی زیادہ ہے، 35-40 کارکن ہیں ہمارے، ہنگامی کارکن بھی ہے، اس میں ریگولر کارکن 20-25 ہے، اور اس کے علاوہ رضاکار ہیں 20-25 ہمارے پاس رضاکار بھی ہیں، تو ہمارے ناظم صاحب ہیں نور اسلام، ان کی سرپرستی میں طارق رحمان صاحب ہیں ہمارے زون کے ناظم ہیں، یوسف سفیان دلاور بھائی ہے، ان کی سرپرستی میں شامل ہے، سب جتنے بھی ہیں گجری کے جو دین محمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اختر سنگی بھائی ہے، عرفان منگنیجو بھائی، سارے کارکن یہاں آتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، یوسف بروی صاحب ہے، ہمارے پاس ماسٹر اشرف صاحب جیسے دیرینہ کارکن ہیں، 60 کے سے جماعت سے وابستہ ہیں، اور سارے کارکن ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ناظم ہوں، ہر کارکن ہر ناظم ورکر کی طرح کام کر رہا ہے، تو الحمدللہ ابھی ہم صبح سویرے گئے تھے منڈی، وہاں سے سبزی لے کر آئے، ناظم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم چار کارکن گئے تھے، وہاں سے ہم 5 گاڑیوں میں لوڈ کر کے لے کر آئے، ابھی یہاں انشاءاللہ یہ پیکنگ ہوئے گی اور ایریا میں پاکٹ وائز ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ طالب یہ بتائیں گے الخدمت کی طرف سے آپ یہ جو راشن کی ڈسٹریبیوٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ سلسلہ جو چلتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آپ کے سوال کے جواب میں اپنی بات کا آغاز میں ایک شعر سے کروں گا۔ کہیں بزم ہے کہیں انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، کہیں بزم ہے کہیں انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی لگی وہاں ایک چراغ جلا دیا۔ آج الحمدللہ ہم زون کلفٹن کے تحت حلقہ گجری میں موجود ہیں، اور کسی نے جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا، کسی نے الخدمت کے کام کو سمجھنا ہو تو وہ آج کی اس محفل کو دیکھ سکتا ہے۔ آج یہاں ہمارے ساتھ یوسف بروی صاحب موجود ہیں، اور باہر ماسٹر اشرف صاحب موجود ہیں، یہ لوگ 1966 سے الخدمت کے کارکن ہیں، اور آج یہاں 18 سال اور 16 سال کے بچے موجود ہیں۔ یہ ایک اتنا خوبصورت گلدستہ ہے، اور یہی الخدمت کی قوت ہے۔ الخدمت کی سب سے بڑی قوت الخدمت کا کارکن ہے، اور یہ کارکن گلی محلے میں بالکل گراس روٹ پر موجود ہے، تو نہ تو الخدمت کو الحمدللہ کبھی فنڈس کا معاملہ مشکل پیش آئی ہے، اور نہ کبھی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے۔ ہمارا گراس روٹ پہ کام ہے، گلی گلی محلوں کے اندر مسجدوں کے اندر ہم موجود ہیں، اور ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ناظر ہیں الخدمت گجری کے نور اسلام بھائی، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا آج سے 18 وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ جو فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں الخدمت میں، تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں زون کلفٹن کے حلقہ گجری کے اندر۔ حلقہ گجری کی بہت سی خوبیوں کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ حلقہ گجری ہر صورت میں، خواہ وہ امن ہو یا جنگ، یا وہ سرد ہو یا گرم موسم، حلقہ گجری جو ہے وہ الحمدللہ ہراول دستے کی طرح عوام الناس کی خدمت میں پیش رہتا ہے۔ ابھی جو ہے نور اسلام صاحب نے بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے پوری بریفنگ رکھی کہ حلقہ گجری میں سال ہر سال جو ہے وہ خدمت خلق کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بالخصوص جب کوئی آفات آتی ہیں یا جیسے کورونا جیسی وبائیں آتی ہیں تو حلقہ گجری نمایاں ہو کے جو ہے وہ تمام علاقے اور بالخصوص گجری کی عوامی خدمت کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ 5واں یہ سلسلہ ہے سبزی پروجیکٹ کا، اسی کورونا کی وبا کے دوران جو حلقہ گجری کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کے اندر سبزی منڈی سے جا کے جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں سبزی ارینج کی جاتی ہے مخیر حضرات کے تعاون سے، اور اس کے بعد یہ جماعت اسلامی خدمت کے کارکنان گجری کے آفس میں بیٹھ کے
यहाँ पे सब्ज़ी को पैक करते हैं और उसके बाद बहुत ही सफ़ेद पोशी के साथ और लोगों की सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हुए ये लोगों की दहलीज तक पहुँचाते हैं। इससे हमारा मकसद सिर्फ राशन पहुँचाना नहीं होता, बल्कि हमारे डोनर जो हम पे भरोसा करते हैं और साथ साथ वो लोग जो हमारे अभी ये तारिक भाई के अपना क्या बोलते हैं हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब ये जितने भी मतलब ये जो है इन सबको राशन डिस्ट्रीब्यूटिंग किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गिजरी के अंदर तो मतलब बहुत सी सारी कम्युनिटियाँ मिक्स है, तो मतलब इन सब तक पहुँचाया जा रहा है या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ही दिया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल बरमला ये बात कह रहा हूँ कि मैंने जैसे अभी कहा कि हम हर उस शख्स तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास भूख है और जिसके जिस्म में पेट है। तो यानी कि इसमें हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसे हम अक़लियती कम्युनिटी नहीं कहते, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी कहते हैं। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में मौजूद क्रिश्चियंस को, सिख्स बरादरी को, अपना हिंदुओं को, तमाम लोगों को, इसके साथ साथ एक और कम्युनिटी हमारी अपनी कम्युनिटी जिसको हम अभी अपना ओन करते हैं, वो कम्युनिटी है ख्वाजा सरा कम्युनिटी, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। इस वक्त उनके ऊपर भी बहुत मुश्किल हालात हैं, हम उन्हें भी सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उन तक भी राशन और जो हमारे तरफ से एहतियात पहुँच सकते हैं हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से उनसे अपने काम निकाले। अगर कोई आदमी 1 करोड़ का डोनेशन देते हैं तो वो 1 अरब के काम निकालते हैं। तो मेरी मुखैर हज़रात से दरख्वास्त है कि वो जो इदारे हैं बड़े बड़े उनकी सपोर्ट करें ताकि ग्राउंड लेवल पे काम हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे तो जो काम की जो है ना रिलीफ का जो काम है वो बहुत स्लो है, वो अपने अंदाज से कर रहे हैं। जो रिलीफ के इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, खिदमत खल्क़ है, अल खिदमत है, बाकी सारे जैसे दूसरे जितने भी हैं तो ग्राउंड पे मौजूद है, उनके हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, उनके स्टाफ अवेलेबल है, उनके जो रज़ाकार है वो हर टाइम अवेलेबल है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और अल खिदमत की पूरी टीम की जो है ना सपोर्ट हासिल है। वो हमसे रिपोर्टेशन भी लेते हैं, हम उनको रिपोर्ट भी करते हैं और जहाँ पर हमारी कोई कमी होती है तो उन कमी को पूरा भी कर देते हैं। और हम मुखैर हज़रात, हम सारे यार दोस्तों के ताउन से ये काम चल रहा है। गवर्नमेंट की हमें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट का काम है, हम गवर्नमेंट का काम जो है ना हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास वसाइल है उसके तो कुछ भी वसाइल हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट तो एक बहुत बड़ी मशीनरी है गवर्नमेंट के पास। तो हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी कि वो भी काम करे, बिला रंग व नस्ल करे, कि हमने बिला रंग व नस्ल, हमने जो जितने पाकिस्तानी है, भले वो हिंदू है, हम उनको मिनारिटी नहीं कह सकते, हम उनको पाकिस्तानी कहते हैं, सिख है, हिंदू है, जू भी है। हमने ये नहीं देखा कि कोई भी हमारे इस हल्के के अंदर या जिला साउथ के अंदर हमने ख्वाजा सरा है, उनको भी हमारे बड़ों के कहने पे, हमारे अमीर साहब के कहने पे हमने उनको भी अप्रोच किया, राशन पहुंचाया, फ्यूमिगेशन कराई, मस्जिदों में, चर्चों में, मंदिरों में, सब में जो है ना हमारी टीम है। इसके अलावा हमारी गिजरी में 5-6 साल से मुसलसल तकरीबन 150 से 200 घर है जिनको हर महीने हम आले खैर की जो ताउन है उनका हमें हासिल है, हम उनको हर महीने बाकायदगी से राशन पहुंचाते हैं। वो जितना भी है उसकी क्वांटिटी में तो मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन चूँकि हमारी गिजरी में गरीब लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, अल खैर हज़रात भी यहाँ जो है ना कम है, लेकिन फिर भी जो है ना हम अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को अपनी खुशियों में, अपनी तकलीफ़ के दिनों में याद रखते हैं। अच्छा नूर भाई, ये जो इतना सारी जो पब्लिक जमा हो गई है तो कोरोना वायरस का ख़दशा भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कोशिश की हुई है इसको कि लोग यहाँ जमा ना हो। हमने बाहर 2 गाड़ियाँ रखी हुई है, मोटरसाइकिल रखी हुई है, एक रक्षा, एक सुजुकी, और हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों के घरों में इसको पहुँचाएं। अच्छा, ये आप देखें, ये पैकेट्स हमने बनाए हुए हैं, ये पैकेट्स रखे हुए हैं, दूसरे कमरे में हमने पैकेट्स रखे हुए हैं, फिर बाहर गाड़ी रखी हुई है, और ये सारे लोगों को हमने भरपूर कोशिश की है कि आप अपने घरों में जाएं, हम आपके घरों में पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है ना यहाँ जमा हो जाते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं कि आप फासला रखें, दूर दूर खड़े हो जाएं, लेकिन अब मजबूरी है, या तो ये जो मसला है ये भी अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों के पास राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, ये पहुंचाना भी अपनी जगह एक मसला है। तो हमारी तो ये भरपूर कोशिश है, यानी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ये लोग यहाँ जमा ना हो, बल्कि हम इनको पुलिस की भी धमकी देते हैं कि पुलिस आ रही है, फलान आ रहा है, लेकिन लोग हैं जो अब वहाँ जमा हो जाते हैं, फिर मजबूरन हमें इनको भी देते हैं। और प्लस जो दूसरे लोग हैं उनके घरों में भी आप देख लेंगे कि हमारी गाड़ी खड़ी है, सुजुकी भी हमारे पास है, रक्षा हमने सिर्फ इसी के लिए खड़ी की है, और घरों पे पहुंचाते हैं। यानी हम पॉइंट्स जगह, पहले मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे इलाके हैं कि जहाँ पर जो है ना हम लोगों को वहाँ दे देते हैं, बंदे को वो अपने इलाके में तकसीम कर देते हैं। हमारे कारकुनान हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके ज़रिए से हम तकसीम करते हैं।
تو لیکن ان لوگوں کے لیے ہم عام لوگ ہیں، ہمارے بس بھی نہیں چلتا کہ ہم اس کو کریں، ورنہ ہم تو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ صبر کرو، ہم آپ کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ کہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ اب یہ لوگوں کو کیا پتہ، کورونا کو جانتے ہی نہیں ہے، یہ بھوک کا مسئلہ ہے، پیاس کا مسئلہ ہے، ساری چیزیں مسائل ہے، ورنہ اتنی سبزی ہے اور لوگ اتنی بھیڑ جم ہو جاتی ہے۔ آپ کم از کم اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ 5 کلو سبزی یا 4 کلو سبزی کے لیے لوگوں کا بھیڑ دیکھیں، اور ان کو بتا بھی رہے کہ آپ کے گھروں میں ہم پہنچا رہے ہیں، آپ کے علاقے میں پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہاں پہ جمع ہے۔ اور بعض دفعہ تو سبزی یہاں سے لی، گھر پہ رکھا، پھر واپس آ کے لین میں کھڑے ہو جائے، سبزی لی پھر رہنے ہو جائے۔ مجبوری ہے، لوگوں کی غربت ہے، مسائل ہے لوگوں، ورنہ کون آئے گا یہاں کھڑا ہونے کے لیے؟ یہ سب لوگ ایک فیملی ہے، گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، یعنی کئی بچے ہیں، ایک بندہ تو آ جاتا ہے، لیکن وہ ان کے لیے پورا نہیں ہوتی، وہ دوبارہ بھی آتے ہیں۔ ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کرتے کہ وہ لے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر کسی کے گھر میں اپنے کھانے پینے کے لیے راشن ہو، تو کون آئے گا یہاں آپ پہ کھڑے ہونے کے لیے سبزی کے لیے؟ لیکن اس سے آپ کم از کم یہاں کے لوگوں کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ لوگوں کے مسائل کتنے زیادہ ہیں۔ کاروبار بند ہے، مارکیٹیں بند ہے، جتنے بھی دکانیں ہیں وہ بند ہے، تو اب مجبوراً لوگ یہاں پر آ کے سبزی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ان کے گھروں پہ پہنچائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر کوئی نظر نہ آئے، ان کے گھر تک پہنچے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا بھیڑ یہاں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر مجبوراً ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اس کے لیے یعنی کہ اکیلا ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہماری ذات کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا ہو، یہ کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہاں ہمارا جو حلقہ ہے گیزری میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اب ہمارے لیے بھی، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، اور لیکن ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے اور یہ کام کر رہے، ریلیف کے کام ہے۔ جو میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے ہمارا پوچھا نہیں، میں پیاسا تھا آپ نے ہمیں پانی نہیں پلایا، اور میں بیمار تھا آپ نے میری دادرسی نہیں کی۔ تو اللہ کے اس پوچھنے سے بچنے کے لیے ہماری کوشش ہے، جاری ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے جو ہے نا ڈاکٹرز جو ہے ان کو کرونا ہو گیا اسی کی وجہ سے کہ وہ ان کا علاج کر رہے تھے، جو بیمار تھے، تو اللہ ہی ہمیں بچائے، تو یہ آپ دے، اویئرنیس دے لوگوں کہ اس کو فالو کریں، لیکن نہیں کرتے فالو لوگ۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کرونا وائرس کے کوئی بھی مطلب کیسز موجود نہیں ہیں پورے میں گزری نہیں کے کہہ اندر؟ سکتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ باقاعدہ کوئی ایسی اطلاع ہو کورونا کی، میرے علم میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، باقاعدہ یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہاں پہ موجود ہے، تو آپ کو اتنا ڈر نہیں لگتا کہ اتنی ساری بھیڑ ہے؟ تو آپ ڈر تو کیوں نہیں لگتا، ڈر تو ضرور لگتا ہے۔ آپ کتنے سارے کتنے والنٹیئر ہو گئے آپ کے میکسیمم؟ 35-40 والنٹیئر ہیں۔ تو آپ کے 35-40 والنٹیئر جو کام کر رہے ہیں اتنی بھیڑ کے اندر، تو آپ کو کم سے کم اتنا تو ڈر تو ہوتا ہی ہوگا کہ ہمارے کسی والنٹیئر کو نہ لگ جائے۔ ڈر تو بالکل لگتا ہے، لیکن اگر ڈر کے مارے گھر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، کام بھی کرنا ہے، اور یہ ڈر تو ضرور لگتا ہے۔ ڈر تو موت سے ڈر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھی بچے ہیں، گھر باہر ہیں، یعنی صبح سے ہم گھر سے نکلے ہوئے اور ابھی تک گھر نہیں دیکھا، اور یہ گھر ہمارا جو ہے نا، ہم جائیں گے کوئی 9 بجے 10 بجے تک پہنچے، صبح فجر کے نکلے ہیں، کام کا پتہ نہیں ہے، گھر کا پتہ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو کنٹینیو ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے یہاں رکھ دیا اور پھر تھوڑا آرام کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ کریں گے۔ یہ جیسے آیا اسٹارٹ اس کو پہنچانا ہے، لوگوں تک دینا ہے سبزیاں، اور پہنچا کے پھر اس کو پکانا بھی ہے، تو یہ ہم اس کے لیے رک نہیں سکتے۔ یہ بات آپ کی بہت اچھی تھی، لیکن یہ کہ بہت نام سنا الخدمت کا، اور آج دیکھ بھی لیا ہم لوگوں نے، بہت ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کوئی میسیج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو یا ہماری سرکار کو؟ میسج تو یہ بھی ہے کہ اہل خیر حضرات کو اس وقت چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو جن کا کاروبار نہیں ہے، ویسے جو اہل خیر ہے اس کا بھی کاروبار بند ہے، اور جو نہیں سب کے کاروبار بند ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو اہل خیر ہے ان کو جو ان کا کاروبار بند ہے، جن کا روز کمانے والے ہیں، روز کھانے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ یعنی کہ ایک بندہ اگر گھر پہ کھانا پکاتا ہے تو تھوڑا سا پانی زیادہ کرے اور اپنے پڑوس کو بھی دے۔ یہ سب سے اہم کام ہے کہ ہم بجائے کسی اور کی طرف دیکھیں، ہم آپس میں بھی یہ چیز کر سکتے ہیں کہ اگر ایک مثال کے طور پر اس سبزی کو ہی لے لیجئے گا کہ اگر اس کے پاس یہ سبزی جاتی ہے اور وہ پکاتا ہے، تو اگر کسی پڑوس میں نہیں گیا تو اس کو کھلا دیں۔
اور یہ کام پہلے یہ دینے کا کام، یعنی آدمی یہ سوچے کہ میں دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنا، کہ اسی بات آ گیا اس کی کوشش وہ کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دن پہ بدلے گا۔ ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ آدمی صبح اٹھے اور کوئی خیر کا کام کرے، بندہ فجر کی نماز پڑھے اور باہر نکلے اور کم از کم پاکستان کے لیے کچھ کرے، اور کچھ اور نہ کر سکے تو جب یہ گلی میں سے گزرتا ہے، یعنی میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں یہ گلی کی گلیوں میں کہ صبح سے لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور وہ شام تک جل رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک لائٹ بند کریں گے، ایک لمحے کا اس میں فائدہ ہوگا تو ایک لمحہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے، یعنی آپ ایک کسی پاکستان کے لیے خیر کا کوئی کام شروع کر دیں، اس ملک کے لیے خیر کا کوئی کام شروع کر دیں، اور اس میں یہ چھوٹی جو میں بات کر رہا ہوں بالکل چھوٹی سی بات ہے کہ وہ لائٹ ہی بند کر دیں، جو باہر آپ مسجد سے نکلے، گھر سے باہر نکلے، وہ لائٹ اتنی تیز لائٹ ہے، بجلی کی کمی ہے، اس میں کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، آپ اس سے شروع کرو اور پھر آپ بڑھتے جائیں۔ اور جب اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک لائٹ میں نے بند کر دیا ہے کہ آپ نے بند کر دیا ہے، آپ اندازہ لگیں کہ اس سے کیا چیز بنتا ہے، اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں، ہم اپنے جو یعنی دوسرے کا خیال کریں، جو پہلے میں نے بتایا کہ کوئی سالن بنائے تو تھوڑا زیادہ بنائے اور پڑوسی کو دے تھوڑا سا، تو اس کے لیے اس سے تو اگر ہم یہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے کہ پاکستان کے دن بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو گورنمنٹ نے ابھی جو بند رکھا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، مارکیٹیں بند ہے، جابز بند ہے لوگوں کی، تو یہ کیا کھول دینا چاہیے یا بند ہی رکھنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کھول دینا چاہیے یا نہیں کھول دینا چاہیے۔ دیکھیں ہماری جو ایک تنظیم ہے، ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور الخدمت سے، انہوں نے کہا کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو یعنی کہ ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن لاک ڈاؤن یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گدری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو بالکل بند کر دیں اور بالکل ہی پیک کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ دہلی کالونی کے باہر آپ جا کے دیکھیں تو سارے بھیڑ بنی ہوئی ہے، اور مسجد میں جو ہے نا پابندی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں تھوڑا سا جو ضروری چیز ہے، یعنی کہ گیٹ پہ سینیٹائزر کی جو مشین ہے وہ لگا دیں، کوئی چیز لگا دیں، لوگوں کو مسجد میں جانے دیں تاکہ لوگ اللہ سے استغفار کریں۔ یعنی یہ کرونا کیا ہے چیز ہے؟ کرونا اللہ کا عذاب ہے جو اس ہم نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے، فلسطین کے اندر ہے، یہ جو ہمارے برما کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، انڈیا کے اندر ذبح کیا گیا ہے، انڈیا کے اندر مساجد کو جلا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شام میں ہے، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا، ہمیں کچھ احساس نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہے۔ وہ امریکہ بھی پریشان ہے، آپ بات تو اوپر چلی جائے گی، ہمیں تو صرف اپنے حلقے کی بات کرنی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ اسی سے استغفار کرنے سے جو ہماری گناہ ہیں اس کا استغفار کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ختم ہوگی۔